الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب جل جلالہ۔ دوستو، رب العزت کا پاک اور مبارک اسماء حسنہ میں آپ کے سامنے الرقیب جل جلالہ دو تین روز سے تھوڑی آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ رقیب کا ترجمہ بڑا نگہبان۔ اللہ تعالی ہماری ظاہری اور باطنی دونوں نگہبانی فرما لے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو اپنی نگرانی کے اندر اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ طے کرا دے۔ کل میں نے علامہ ابن قیم کے حوالے سے ایک بات بتایا تھا کہ انسان کے اندر الرقیب جل جلالہ کے مراقبے سے شان عبدیت اللہ رب العزت کی پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی علامہ ابن قیم نے ایک اور پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ مراقبہ الرقیب کا یہ ہے کہ روزانہ وقت معین کر کے اس کو سوچے اور سوچ کر دل میں اتنا دھیان جما لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نگہبان ہیں، یعنی ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ میرا نگہبان ہے۔ اس سوچ سے ایک استحضار پیدا ہوگا اور اس استحضار سے ایک ملکی قوت پیدا ہوگی۔ ملکی قوت کا ترجمہ کہ انابت کی ایک شان پیدا ہوگی اور انسان دجالی طاقتوں سے ٹوٹے گا، ہٹے گا اور رب العزت کی نورانی طاقت اور تجلیات سے اس کو ایک تقویت ملے گی۔ اس کی طرف دیکھنے والے ہیں یہ بھی سوچے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے باتوں کو سننے والے ہیں، ہر وقت کے ہر عمل کا کامل علم رکھتے ہیں، اسی طرح ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر آنکھ کے جھپکنے کا بھی علم اللہ رب العزت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام الحفیظ، العلیم، السمیع، البصیر کا مراقبہ کرے، یعنی وہ میری حفاظت بھی کرتا ہے، مجھے جانتا بھی ہے، میری سنتا بھی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول فرماتے ہیں اور سوال کیا جائے تو پورا کر فرماتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیریوں میں اللہ کو پکارا تھا، اور وہ کیا ہے؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جی میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو دوستو، قرآن کھول کے دیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک، یہاں پر وقف لکھا ہوا ہے، ہم لوگ اس کو گڈمڈ کر کے پڑھتے ہیں، پھر انی کنت من الظالمین، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں، طاقت کب آئے گی، استعزار کب ہوگا؟ لا الہ الا انت سبحانک، پھر کہیے انی کنت من الظالمین۔ تین اندھیروں سے مراد رات، سمندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے عام ہے؟ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس دعا کو 40 مرتبہ اپنی بیماری میں مانگے، پھر اگر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ کتنی دفعہ؟ 40 دفعہ۔ یہ بھی ایک راز کی بات مل گئی۔ اور اگر اس بیماری سے اسے شفا مل گئی تو اس شفا ملنے کی دولت کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ تو دو بات مل گئی۔ مراقبہ نمبر 3، کسی دن اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ ان گنت اور لا تعداد نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اور ملتی ہی رہیں گی، لیکن ہماری نگاہ ان نعمتوں پر نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی ہلکا پھلکی کوئی غم پہنچ گیا تو اس پہ ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ہماری بشری کمزوری ہے۔ ایک ایک نعمت کو سوچے، جب میں دنیا میں آیا تو ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے، بھوکا تھا تو کھانا دیا، کمزور تھا طاقتور بنایا، اکیلا تھا شادی کروا دی، ماشاءاللہ جو اللہ جن کی نہیں ان کی اور کروا دیجیے، مال و دولت دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سوچنے سے اللہ جل جلالہ سے تعلق اور رابطہ میں اضافہ ہوگا اور وہ مضبوط تر ہوگا۔ مراقبہ نمبر 4، جب بندہ صبح کی نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے چند گھڑیاں فارغ کرے اور اپنے نفس سے کہے، اے نفس، نہیں ہے تیرے لیے جمع پوجی یا قیمتی چیز مگر صرف اور صرف تیری عمر، اور یہی تیرا اصل سرمایہ ہے، اور جب سرمایہ ہی فنا ہو جائے گا تو تجارت اور نفع دونوں سے محرومی ہو جائے گی۔ تو جان لے کہ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اور تیری موت کو مؤخر کر دیا اور تجھ پر انعام و اکرام کیا۔ اگر وہ تجھ کو موت دے دے تو تو تمنا کرے گا کہ کاش ایک دن مجھے اور مل جاتا۔ آج مغرب میں مولانا پڑھ رہے تھے لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو اس میں نیکی کر لیتا۔ لہذا اے نفس، آج کے ان دن کی قدر کر لے، بھلے اعمال یعنی نیک اعمال سے اس کو آباد کر لے، ماضی کو سوچ کر مایوس نہ ہو اور مستقبل کو سوچ کر خوف زدہ نہ ہو، صرف اور صرف آج کی قدر کر لے۔ علامہ ابن قیم 5واں مراقبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے سرور عالم استغفر اللہ تعالیٰ کے نام سے سرور حاصل کرنا اور اس کے ذریعے دل کا خوش ہونا اور آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کے مشابہ نہیں، اور اس پر دنیا کی کسی اور نعمت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جنتیوں کے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لہذا یہ سوچ کر خوش ہو جائے
کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، میرا پالنے والا میرے ساتھ ہے، میرا نگراں میرا رب الرقیب جل جلالہ میرے ساتھ ہے، پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ نعمت، یہ استعزار اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ کل المجیب